اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر سے کلاس 6 کا ٹاپک لیتے ہیں انگلش کا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو یہ بچے تھے یہ نانی کے ارد گرد شام کے وقت سونے کے وقت بیٹھے تھے، اور نانی نے ان کو پرومس کیا تھا کہ میں آپ کو یہ کہانی، ایک سچی کہانی سناؤں گی۔ تو نانی ان کو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک کہانی سناتی ہے کہ وہ 571 AD میں پیدا ہوئے تھے مکہ شہر میں، جو سعودی عربیہ کا ایک مقدس شہر ہے۔ تو وہاں پر پیدا ہوئے تھے اس زمانے میں جب لڑکیوں کو کیا زندہ دفنایا جاتا تھا۔ تو اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے سولومان یا کمال یا جو ہے شبنم بیچ میں اس کو روکتے تھے اور کیا سوال پوچھتے تھے کہ کس طرح سے وہ اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو جو ہے زندہ دفناتے تھے، یا ان دنوں یہ فیشن کیا تھا۔ تو اسی طرح سے یہ ہم نے کل پڑھا تھا۔ تو آج ہم تھوڑا آگے چلیں گے۔ تو یہاں پر ہم پہنچ گئے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کی ماں کا جو ہے آمنہ بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا تھا جب وہ مدینہ سے واپس لوٹی تھی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کی جو دیکھ بھال پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال جو کی اس کے دادا نے کی۔ تو اس وقت جب اس کی ماں گزر گئی تھی تو اس کی عمر جو تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 6 سال کی تھی۔ تو اس کے بعد آج ہم یہ آگے تھوڑا چلیں گے۔ تو جو ہول رسپانسبلٹی، پوری جو رسپانسبلٹی تھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس کے گرینڈ فادر پر یعنی اس کے دادا پر وہ آ گئی۔ تو اس وقت پروفٹ محمد مگر 2 سال کے بعد جو ہے عبد المطلب when Prophet Muhammad was 8، جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو اس کے جو ہے گرینڈ فادر جو ہے اس کے دادا جو ہے وہ بھی اس دنیا سے فوت ہو گئے۔ مگر اس سے پہلے بیفور ہز ڈیتھ، جب وہ ان کی وفات سے پہلے اس نے اپنے گرینڈ سن کے اپنے پوتے کو اپنے ہی بیٹے جس کا نام ابو طالب تھا، جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا جو بڑا بھائی تھا اس کے سپرد کیا تھا، اور اس کو کہا تھا کہ اس کی کفالت کرنا، اس کے دیکھ بھال کرنا۔ All the children, did ابو طالب have no children of his own؟ سب بچے اب کہنے لگے کہ کیا ابو طالب کے اپنے بچے نہیں تھے؟ نانی No, he had his own children also۔ نہیں، یعنی اس کے اپنے بچے بھی تھے، بٹ ہی loved محمد صلی اللہ علیہ وسلم like his own child، لیکن وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچے کی طرح پالتے تھے، اس کو وہ پسند کرتے تھے۔ He looked محمد صلی اللہ علیہ وسلم with him، He took Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم with him on his trade journey to Syria۔ انہوں نے جو ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا ایک جرنی پر، ایک سفر پر ہے، جہاں پر وہ ٹریڈ جرنی یعنی تجارت کی ایک سفر پر ساتھ لیا، سیریا ساتھ لے گئے تھے وہ۔ ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت جو ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو تھی وہ 12 سال کی تھی۔ ڈیورنگ دا جرنی، جب وہ سفر کر رہے تھے یعنی دوران سفر، دے میٹ اے کرسچن مونک، ان کو وہاں مل گیا کون؟ ایک کرسچن مونک، ایک عیسائی پادری جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی عیسائی مونک جو تھا، وہ اس نے ان کو ایڈوائز کی، اس نے اس کے چچا کو ایڈوائز کی ابو طالب کو کہ آپ یہ سفر جاری مت رکھیے، ڈونٹ not to continue his journey but take محمد صلی اللہ علیہ وسلم back to مکہ، لیکن کیا کرو آپ اس کو واپس لے جاؤ، مکہ لے جاؤ، کیونکہ جو یہ مونک تھا، کرسچن مونک، اس نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ سب خاصیتیں دیکھی تھی جو کہ اس نے بائبل میں پڑھی تھی کہ آخری پیغمبر کے بارے میں۔
all the children, why did he do so? سبھی بچے اب نانی کو کہتے ہیں کہ اس کرسچن مانک نے، کرسچن پادری نے اس کو کیوں، عیسائی پادری نے اس کو ایسا کرنے کو کیوں کہا؟ نانی بولتی ہے he told Abu Talib that he had seen in Muhammad, peace be upon him, all the characteristics of the last prophet that the Bible talks about. تو وہ کہتی ہے کہ اس نے ابو طالب کو بتایا کہ اس مانک نے ابو طالب کو بتایا کہ اس نے محمد پیس بھی اپان ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ سب خاصیتیں دیکھی ہے، وہ سب خاصیتیں پائی ہے جو کہ لاسٹ جو کہ آخری پیغمبر کے اندر ہونی چاہیے، اور جو بائبل میں لکھا تھا اس کے متعلق کہ اس کی کیا کیا خاصیتیں ہوں گی، تو اس نے اس میں وہ سب خاصیتیں پائی ہیں. ان آرڈر ٹو کیپ ہم اوے فرام اینی ہارم، تو اس کو کسی نقصان سے دور رکھنے کے لیے، اس کو کسی نقصان سے بچانے کے لیے ہی شوڈ ریٹرن ٹو مکہ، اس کو واپس مکہ لے جانا چاہیے. اٹ از سیڈ دیٹ ابو طالب ریٹرن ٹو مکہ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ابو طالب کو جو ہے پھر وہ واپس آ گیا وہاں سے، مکہ آ گیا. آفٹر سیلنگ ہز مرچنڈائز، اپنا جو سامان تھا، جو کاروبار کا سامان تھا، اس نے جب وہ بھیجا تو پھر وہ وہاں سے واپس آیا. فرام وچ ہی ہیڈ ارنڈ ویری گڈ پروفٹ. تو اس بار جو ہے اس بزنس ٹرپ پر جو یہ گئے تھے تو وہاں پر اس نے بہت ہی اچھا منافع کمایا تھا. چلڈرن واٹ ہیپنڈ آفٹر دیٹ، تو بچے کہہ رہے اس کے بعد کیا ہوا؟ نانی ویل لائک ہز انکل محمد پیس بی اپان ہم آلسو اڈاپٹیڈ ٹریڈ ایز ہز پروفیشن. تو کہہ رہے ہیں کہ جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لائک ہز انکل یعنی اپنی چاچا کی طرح پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اڈاپٹ کیا ٹریڈ، یعنی اپنا پروفیشن جو ہے، اپنا کام کا جو کرتا تھا وہ یہ تجارت کا کام کرتے تھے. ہی پیس بی اپان ہم ٹک دا مرچنٹائز ود ادر سرونٹس، وہ جو تھا وہ اپنا جو سامان لے جاتا تھا، اپنا جو کاروباری سامان باقی جو اس کے ساتھی تھے ان کے ساتھ جو ہے کاروانز کے ساتھ وہ جاتا تھا مختلف جگہوں پر ایوری ٹائم، ہر وقت، اور وہ وہاں پر اچھا منافع کماتا تھا. آل دی پیپل اپریشیٹڈ ہز آنیسٹی، سبھی لوگ اس کی آنیسٹی کو اپریشیٹ کرتے تھے، اس کی ٹروتھ فلنس کو، یعنی اس کی سچائی کو مانتے تھے، کہ کہتے تھے کہ وہ بہت ہی سچا ہے، امین ہے، اور اسٹریٹ فارورڈنس، اور جو سیدھا سادہ ہے، یعنی سیدھا سادہ کوئی یہ مکاری وکاری وہ نہیں کرتے ہیں. تو اس کے بعد دیٹ ٹائم، اور اس وقت کیا ہوا کہ دیٹ ٹائم اے رچ وڈو، تو وہاں پر ایک امیر ایک بیوہ تھی وہاں پر، تو اس کا نام ختیجہ تھا، ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو who had heard a great deal about Muhammad peace be upon him honesty، تو اس نے بہت کچھ سنا تھا کس کے متعلق، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کے متعلق بہت کچھ باتیں سنی تھی. اس نے اس کو بھیج دیا. sent him with her merchandise to Syria، اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامان کے ساتھ سیریا بھیج دیا. اور اس کے ہمراہ ایک اور سرونٹ، ہر سرونٹ اکمپنیڈ ہم، اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جو ہے ایک سرونٹ جو تھا اس کو اس کے ساتھ دے دیا. اٹ واز دا سیکنڈ ٹائم دیٹ محمد پیس بی اپان ہم واز گوئنگ ٹو سیریا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جو ہے چکر، دوسرا دورہ تھا، دوسرا چکر، دوسری بار وہ جا رہے تھے سیریا یہ ٹریڈ کے لیے. آن دیئر وے، جب وہ سیریا جا رہے تھے تو راستے میں کیا ہوا؟ دی کاروان اسٹاپڈ، جو ایک کاروان تھا وہ رک گیا نیئر اے چرچ، ایک چرچ کے پاس وہ رک گیا. تو وہاں پر ایک پریسٹ تھا، وہ دیکھنے لگا، ایک پادری تھا، وہ دیکھنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی کینلی، بہت ہی دلچسپی سے، بہت ہی گہرائی سے وہ دیکھنے لگا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو.
all the children. اب سبھی بچے کہہ رہے تھے نانی was he the same priest who had seen Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم for the first time with his uncle. کیا یہ وہی پادری تھا جس نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے ساتھ دیکھا تھا؟ اپنے انکل کے ساتھ دیکھا تھا. نانی no I don't think he was the same priest. نانی کہتی ہے نہیں میں یہ نہیں سوچتی کہ وہ وہی پریسٹ تھا جو کہ انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا. He was somebody else. یہ اور کوئی پریسٹ تھا. Anyway, people got suspicious and began to shout. اور جب وہ پادری جو ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غور سے دیکھا تھا تو لوگوں کو شک ہو گیا کچھ اور وہ چلانے لگے. The priest took shelter at the roof of the church. جو یہ پریسٹ تھا جو یہ پادری تھا وہ بھاگتا چلا گیا اور اس نے کہاں پر شیلٹر لیا. اس نے کہاں پر وہ کہاں چھپ گیا ایٹ دا روف آف دا چرچ اس چرچ کے چھت پر. اینڈ فرام دیئر ایشورڈ دی پیپل. اور وہاں سے اس نے اپنے ان لوگوں کو ایشور کیا ان کو یقین دہانی کرائی کہ دیٹ ہی مینٹ نو ہارم. وہ کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے کسی کو بٹ واز کمپیئرنگ دا ڈسکرپشن آف دا لاسٹ پروفیٹ ایز گیون the Bible with the features that he had found in Muhammad peace be upon him. لیکن وہ کیا کرنا چاہتا تھا کہ وہ کمپیئر کرنا چاہتا تھا کہ ڈسکرپشن جو خد و خال جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ اس کے اور بائبل میں جو لکھا تھا آخری پیغمبر کے بارے میں وہ اس کے ساتھ وہ کمپیئر کر رہا تھا. شبنم نانی یو مینشن دا بائبل بفور آلسو وٹ از اٹ. تو اب شبنم سے پوچھ رہی نانی سے آپ نے بائبل کا نام پہلے بھی لیا یہ بائبل ہے کیا؟ نانی اوہ آئی ایم سوری مجھے افسوس ہے آئی فار گاٹ ٹیل یو میں آپ کو کہنا بھول گئی. دا بائبل از دا ریلیجیس بک آف کرسچنز دا فالوورس آف جیسس کرائسٹ. جو بائبل ہے وہ کرسچن یعنی عیسائیوں کی ریلیجیس بک ہے مذہبی کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. آل دا چلڈرن اوہ نانی اس کے بعد نانی کہتی ہے the priest was in no doubt that Muhammad peace be upon him was going to be their last prophet. جو پادری تھا اب اس کو کوئی بھی شک نہیں رہا اس میں کہ محمد پیس be upon him جو ہے وہ آخری پیغمبر ہوں گے. آن ہیئرنگ دس جب انہوں نے یہ سوچا the people felt relieved تو لوگوں نے راحت کی سانس لی. جب انہوں نے سنا تو لوگوں نے راحت کی سانس لی. اینڈ آفٹر سیلنگ his merchandise اور اپنا سامان بیچنے کے بعد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریٹرن ٹو مکہ. ہمارے نبی جو ہے وہ واپس مکہ آ گئے. ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرونٹ ٹاکڈ ویری ہائی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنیسٹ ڈیلنگ ڈیورنگ دا ٹریڈ ٹرپ ٹو سیریا. اور جب واپس آ گئے وہاں سے تو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نوکر تھا جو اس نے سرونٹ اس کے ساتھ بھیجا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو وہاں سے واپسی پر وہ بہت ہی اس کی تعریف کرنے لگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی آنیسٹی کی اس کی ایمانداری کی. تو بیکاز آف اس آنیسٹی تو اس کی آنیسٹی کی وجہ سے جو ہے اور سچائی کی وجہ سے جو ہے اور گڈ ڈیلنگ اچھی طرح سے کاروبار کرنے کی وجہ سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام تھا وہ امین پڑ گیا یعنی اس کو امانت دار یا کسٹوڈین اس کو کہنے لگے. تو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز سو امپریسڈ دیٹ شی ڈیسائڈ ٹو میری ہم. تو وہ اتنا جو ہے امپریس ہو گئی اس سے کہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا. تو جب انہوں نے شادی کی ایٹ دیٹ ٹائم تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز 40 ایئرس اولڈ. وہ 40 سال کی تھی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صرف 25 سال کے تھے. تو پیارے بچوں آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. کل اس کے آگے ہم پڑھیں گے باقی. والسلام.